تأتون الذکران من العالمین، ذکر کہتے ہیں مرد کو، ذکران اس کی جمع، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو تمام جہان والوں میں، یعنی تمام جہان والوں میں تم واحد قوم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو۔ یہ کنایہ ہے، قرآن چونکہ حیا کے خلاف باتوں کو اشارتاً ذکر کرتا ہے، یعنی ان کے پاس جانے کا مطلب اپنی خواہش مردوں سے پوری کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ وَذَرَ يَذَرُ، اصل میں وَذَرَ يَوْذَرُ تھا، پڑھا جاتا ہے وَذَرَ يَذَرُ، اس کا معنی چھوڑ دینا، ذر کہتے ہیں ترک کر دو، چھوڑ دو۔ وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما خلق، اس مخلوق کو جو پیدا کیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، اس مخلوق کو تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی، من ازواجکم یعنی تمہاری بیویوں میں سے، تو بیویوں کے پاس نہیں جاتے، جن عورت کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا اس کے پاس نہیں جاتے، اور تم چھوڑ دیتے ہو جس کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والے۔ یہ بلکہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تم یہ کرتے ہو وہ نہیں کرتے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم اس بارے میں معذور ہو۔ کسی قوم میں کوئی عادت ہو جائے نا تو پہلی نظر میں میسج یہ جائے گا کہ بھئی اس قوم کی نیچر ہی یہی ہے، تو بل کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے، تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو، اس معاملے میں تم قابل عذر نہیں ہو، اور یہ گناہ ایسا گناہ نہیں ہے جس کو تم گناہ نہیں سمجھتے، نیچر انسان کی کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جرم ہے۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، قوم جواب میں کہنے لگی لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، انتہا ینتہی پہلے کئی بار یہ لفظ گزر چکا ہے، باز نہ آیا، یا لوط اے لوط، لتکونن من المخرجین، تو ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جو نکالے گئے لوگ ہیں، مخرج جو ملک بدر لوگ ہوتے ہیں، ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، قلا عقلی کا معنی ہوتا ہے غضبناک ہونا، ناراض ہونا۔ سورہ ضحیٰ میں ہم نے پڑھا تھا نا، ما ودعک ربک وما قلا، اے نبی نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ تجھ سے ناراض ہوا۔ تو قلا عقلی، اس میں فاعل آئے گا قالیون، جو پڑھا جاتا ہے قالین، جمع آئے گی قالین۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا انی لعملکم، میں تمہارے عمل کے لیے، یعنی جو تم عمل کرتے ہو، عورت کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، من القالین، ناراض ہونے والوں میں سے ہوں، نفرت کرنے والوں میں سے ہوں، میں اس عمل کو پسند نہیں کرتا۔ ربی اے میرے رب، نجینی، نجا ینجی تنزیتاً کا معنی نجات دینا، نجات دے دے تو مجھے بھی، و اہلی اور میرے گھر والوں کو بھی، مما ان اعمال سے یعملون جو یہ کر رہے ہیں، تو ان اعمال سے ہمیں نجات دے دے۔ یہاں کیا مطلب کیا؟ ان اعمال کے وبال سے، مضاف اکثر محذوف ہوتا ہے نا، بہت جگہوں پر محذوف ہوتا ہے، تو کیونکہ وہ تو لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے پہلے ہی بچ رہے تھے، یعنی اس عمل کے وبال سے اللہ تو ہمیں بچا لے۔ فنجیناہ، ہم نے نجات دے دی ان کو بھی، لوط کو بھی، واہلہ اور ان کے گھر والوں کو بھی، اجمعین سب کے سب کو ہم نے بچا لیا، الا عجوزا، ہاں ایک بوڑھیا، فی الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں، اس کو ہم نے نہیں بچایا۔ ثم دمرنا، پھر ہم نے تباہ و برباد کر دیا، تدمیر، تباہ و برباد کر دینا، الاخرین باقیوں کو، وامطرنا علیہم مطرن، اور ہم نے برسائی ان کے اوپر مطرن، ایک بارش، یعنی خاص قسم کی بارش، فساء مطر المنذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا ان کی بارش کتنی ہی بری تھی، فعل تعجب ساء کا لفظ، کتنی ہی بری بارش ہوئی۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں تھے۔ لفظی ترجمہ ہو گیا، آسان ہے، اس کی تفسیر بھی شروع کر دیتا ہوں۔ کذبت قوم لوط للمرسلین، جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو، جب ان سے لوط علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے جو ان کا بھائی کہا، تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے وہ نسبی بھائی نہیں تھے، سسرالی تھے، کیونکہ لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو لوط علیہ السلام کے جو جتنے رشتہ دار ہیں وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ داروں کے ساتھ ہی وہیں رہ گئے تھے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، تو ارض شام سے ہجرت کر کے آئے تھے نا یہاں، تو یہاں پر جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو یہیں لوط علیہ السلام کی اسی قوم میں شادی ہوئی، اور جس میں لوط علیہ السلام کی زندگی گزری، اور لوط علیہ السلام کی جو بیوی جو بوڑھی ہو چکی تھی جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، وہ بھی اسی قوم کی تھی، تو اس میں بھی وہی برائی تھی۔ وہ خود تو ظاہر ہے زنا نہیں کرتی، کیونکہ میں اس پر کافی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ انبیاء کی بیویوں کا دامن پاک ہوتا ہے، مشرک ہو سکتی ہیں مگر وہ زانی نہیں ہوتی، اس پر کافی ڈیٹیل سے میں بات کر چکا ہوں۔ تو لوط علیہ السلام کی جو یہ قوم تھی یہ سسرالی قوم تھی،
اس لیے اللہ یعنی سسرالی رشتہ ان سے قائم ہو چکا تھا. پھر آگے اس میں لوط علیہ السلام کی اولاد ہوئی, بیٹیاں ہوئیں, بیٹے ہوئے, جو بھی آگے ان کسی قوم میں آپ رہتے ہیں تو وہ قوم اس لحاظ سے ان کی قوم بن گئی تھی, سسرالی قوم تھی. زیادہ تر حضرات اس طرف گئے ہیں. تو اخوہم اس لیے اللہ نے ان کو ان کا بھائی کہا, یعنی قومی اعتبار سے, اور قوم بھی نسب والا نہیں بلکہ سسرال والا. الا تتقون, لوط علیہ السلام نے کہا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو, میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں, امانت دار, تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر, اور میں اس دعوت پر تم سے اجر کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین, میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے. پھر لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا تأتون الذکران من العالمین, تمام جہان والوں میں تم واحد ہو جو مردوں کے پاس آتے ہو. دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جہان میں کوئی اور بھی مردوں سے بدفعلی کر رہا ہوتا تو پھر ٹھیک تھا, یہ مطلب نہیں ہے. کسی بھی برائی کی برائی جو ہے نا اس کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ تم جو یہ جرم کر رہی ہو ڈبل جرم ہے, کیونکہ برائی جب کامن ہو جاتی ہے نا تو بھی برائی ہی رہتی ہے, لیکن اس میں انسان کہتا ہے کہ سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. جرم تو وہ بھی ہے بھائی, سب اگر برا کر رہے ہیں تو برائی حلال تھوڑی ہو جاتی ہے اس سے. لیکن کوئی بھی نہ کر رہا ہو پھر اکیلا کوئی کر رہا ہو تو اس میں اس کو زیادہ بڑا تانا دیا جاتا ہے. تو لوط علیہ السلام نے بھی یہ بات قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے, قوم سے کہا کہ یہ تو ما سبقکم بہا من احد من العالمین, آدم سے لے کے آج تک کسی قوم نے یہ جرم نہیں کیا ہے. یعنی بڑے بڑے مجرم دنیا میں آئے, لڑکوں سے بدفعلی تو کسی نے بھی نہیں کی. یہ اتنا گندا, اتنا پلید, اتنا غلیظ عمل ہے کہ یہ کام تو بڑے سے بڑے مجرموں نے نہیں کیا, نیچر سے ہی میچ نہیں کرتا یہ کام. تو تم نے وہ گندا کام شروع کر دیا ہے جو کوئی بھی دنیا میں نہیں کر رہا. تو یہ اس برائی کی شناعت کو بڑھانے کے لیے, شناعت کا مطلب اس کی برائی کا برا ہونے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ بہت زیادہ برا تم کر رہے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ, اور تم چھوڑ دیتے ہو اس مخلوق کو جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی, یعنی تمہاری بیویاں, یعنی عورتیں جس کو بیوی بنا کے ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کی جاتی. تو یہاں بیویاں کا مطلب جو نکاح کر کے تمہاری بیوی بن سکتی ہے, اس کو کہتے ہیں ما یؤول الیہ کے اعتبار سے ازواج کہا. کیا مطلب عورت جو ہے نا وہ بیوی بن سکتی ہے, تو فیوچر میں جو بن سکتی ہے اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں نا کہ کئی بار میں اس کی مثالیں دے چکا ہوں کہ کوئی کام ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے تو آج ہم اس کا اس پر اطلاق کر رہے ہوتے ہیں, کوئی فیوچر میں ہوتا ہے تو پہلے سے اس کو وہ نام دے دیا جاتا ہے. ما یؤول الیہ کے اعتبار سے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. تو تم اپنی بیویوں کو, یعنی ان عورتوں کو جو تمہاری بیویاں بن سکتی تھیں نکاح کر کے, ان کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس جاتے ہو. بل انتم قوم عادون, بلکہ اصل بات یہ کہ تم ہو حد سے تجاوز کرنے والے, یعنی تمہارے پاس اس کا کوئی عذر ہے نہیں. کیونکہ وہ عذر بھی دیتے تھے نا کہ ہم مجبور ہیں, ہمیں رغبت ہی نہیں ہے. جیسے قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے, لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں آپ کی جو قوم کی بیٹیاں ہیں نا ان میں کوئی رغبت ہے ہی نہیں. تو اب یہاں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لوط علیہ السلام نے کہا نا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو, تو اگر کوئی ہوموسیکشولیٹی میں پڑا ہوا ہو اور وہ مردوں کے پاس بھی جاتا ہو عورتوں کے پاس بھی جاتا ہو, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جرم ہلکا ہے کیونکہ میں تو دونوں کی طرف جاتا ہوں. تو اصل مقصد یہاں پر یہ ہے کہ تمہاری فطرت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ عورت, جو آدمی مردوں کی طرف جاتا ہے عام طور پر وہ عورتوں میں اس کو رغبت رہتی نہیں ہے. بالفرض اگر رغبت رہتی بھی ہے تو بھی وہ مجرم ہے, کیونکہ اصل جرم یہ نہیں ہے کہ عورت کو چھوڑ کے مرد کے پاس جانا, اصل جرم یہ ہے کہ مرد کے پاس جا کیوں رہا ہے وہ, تو یہ اصل جرم ہے. دوسری اس صفت کو ہائی لائٹ کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن میں کہ جو لوگ مردوں سے بدفعلی کرتے ہیں عام طور پر ان میں عورتوں سے رغبت ہی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. آج بھی آپ ریسرچ کریں تو جو اس طرح کے عادی ہو جاتے ہیں نا ان کو عورت میں رغبت ہی نہیں رہتی. تو لوط علیہ السلام فرمانے جس اللہ نے تمہارے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جو جس کام کے لیے اللہ نے اس کو, یعنی تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا تاکہ توالد و تناسل کا سلسلہ چلے, اس کو تم چھوڑتے ہو اور جس کو پیدا نہیں کیا اس کی طرف جا رہے ہو. تو یہ ہے نیچر اور فطرت سے بغاوت, لہذا تم حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو. قالوا لئن لم تنتہی یا لوط, قوم جواب میں کہنے لگی اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو تو ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جو نکالے جاتے ہیں, بستی سے تجھے جلا وطن کر دیں گے. ایک جگہ آتا ہے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے, اور ایک جگہ جلا وطنی کے تانے دیے انہوں نے. تو وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہوموسیکشولیٹی کے عادی لوگ ہوتے ہیں یہ دماغ میں ان کی خواہش ایسے بھوت سوار ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر ان دلائل کی دنیا میں ان کو بات سمجھانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ خواہش کے آگے انسان دلائل نہیں سنتا.
تو آج دیکھ لیں دنیا میں ہومو سیکشولیٹی کی جو لیگل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم یہ دلیل دیا کرتے تھے تو گدھے گھوڑے بھی یہ کام نہیں کرتے، لیکن آپ ان بدبختوں کو دیکھیں، انہوں نے جنگلوں میں جانوروں کی بھی کوئی ویڈیوز بنا لی ہیں اور اب کہتے ہیں نہیں جی یہ تو جانور بھی یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ آج سے پہلے کسی نے اس کائنات میں کسی جانور کو یہ حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میلز کا میل سے جو ہے وہ کانٹیکٹ ہو، لیکن جب انسان حیوانیت پہ اترتا ہے تو پھر رپورٹیں بھی بنا لیتا ہے بیٹھ کے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے گدھے گھوڑوں کو جو ہے نا یہ عمل زبردستی مجبور کیا اور سکھایا اور پھر ان کی رپورٹیں تیار کر لی ہوں۔ تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ لوط علیہ السلام تو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اس پوری کائنات میں تمام جہان والوں میں صرف تم ایک ایسی قوم ہو جو یہ کام کرتے ہو، باقی دنیا میں کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا۔ تو اس سے بھی بڑھ کر جو اصل بات ہے وہ یہ کہ کوئی مخلوق یہ کام نہیں کرتی، گدھے گھوڑے کتے بلے بھی یہ کام نہیں کرتے، بندر بھی یہ کام نہیں کرتے، جو انسانوں نے ہومو سیکشولیٹی کے نام پہ جس گندگی کو سوسائٹی میں فروغ دینے کی کوشش شروع کر دی ہے، جو وہ کام گدھے گھوڑے بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی جانور بھی نہیں کرتا یہ کام۔ تو جب انہوں نے دھمکی دی ہے نا کہ ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا انی لعملکم من القالین، میں تمہارے عمل سے نفرت کرتا ہوں۔ لوط علیہ السلام یہ اس لیے بھی کر رہے تھے تاکہ اللہ کے سامنے اپنی برات کو ظاہر کر دیں، اے اللہ میں اس جرم قوم کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوں، مجھے یہ عمل بالکل پسند نہیں ہے۔ ربی نجینی، اے اللہ تو مجھے بھی نجات دے دے، واہلی اور میرے گھر والوں کو بھی، مما یعملون اس عمل سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے گھر والے تو ان میں عورتیں تھیں، بیٹیاں تھیں، تو وہ عورتوں کے ساتھ تو یہ زنا کے عادی بھی نہیں تھے۔ تو یہاں مطلب یہی ہے کہ اس عمل کے انجام سے، اس عمل کا جو وبال آنے والا ہے نا، اس وبال سے اللہ تو ہمیں بچا لے، اس عمل کی نحوست سے تو ہمیں بچا لے۔ فنجیناہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے لوط کو بچایا، واہلہ اور لوط کے گھر والوں کو بھی، اجمعین سب کے سب کو ہم نے نجات دے دی، الا عجوزا مگر ایک بڑھیا کو، فی الغابرین جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پیچھے رہ جانے کا مطلب کیا؟ لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بستی چھوڑ کر نکلیں، تو جب لوط علیہ السلام گئے ہیں تو اللہ نے کہا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تو کیونکہ وہ بوڑھیا بھی نکلی، لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، کیونکہ اس کو یقین نہیں تھا پتہ نہیں عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو اللہ کے نے مقدر میں لکھا تھا کہ پتھر اس کو بھی لگے گا، یہ بھی ہلاک ہوگی، اور وہ لڑکوں سے بدفعلی کا راستہ ہموار کیا کرتی تھی، ان کو مخبری کیا کرتی تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے باقی جتنے بھی تھے، آخر کا مطلب ان کے علاوہ جتنے تھے سب کو تباہ و برباد کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، فساء مطر المنذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا ان کی بارش کتنی ہی بری بارش تھی، یعنی پتھروں کی بارش ہوئی ہے ان کے اوپر۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس بات میں بہت بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر لوگ مومن نہیں تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب زبردست غالب اور رحمت والا ہے۔ غالب دیکھو کیسا غالب ہے کہ ایسی بڑی قوم کو اس نے پتھروں سے ہلاک کر دیا، اور رحمت والا بھی ہے کہ اپنے نیک بندوں کو کیسے اس عذاب سے اس نے بچا لیا۔